حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ سمندر میں کشتی کافی دیر سے ہچکولے کھا رہی تھی۔ ایسے میں کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا تھا۔ بھری ہوئی کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو ایک تیز طوفان آ گیا۔ سبھی لوگ اپنے بچوں کو پکارنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ کو پکارا۔ لوگ حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھنے لگے کہ یہ آدمی کس اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ طوفان بڑھتا رہا، کشتی کی جھٹکیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ ملاح نے بلند آواز میں کہا، ساتھیوں، مجھے خید ہے کہ ہماری کشتی اس حالت میں کبھی کنارے پر نہیں لگ سکتی۔ ہمیں اپنے سامان کا بوجھ کم کرنا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیں۔ مجبور ہو کر سامان سمندر میں پھینکنے لگے، لیکن بوجھ ہلکا ہونے کے باوجود کشتی ویسے ہی ڈولتی رہی۔ مسافر ڈر سے گھبرائے برے حال میں تھے، کچھ بڑبڑا رہے تھے اور کچھ خاموش تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، لگتا ہے کوئی منحوس آدمی اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، بھائیوں، مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے قربانی نہیں دی اور اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ سبھی کی باتیں سننے کے بعد ملاح نے کہا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ملاح کی حمایت میں کئی مسافر بول پڑے۔ ایک نورانی صورت والے شخص نے ملاح کی باتیں سن کر اس سے کہا، بے شک میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں۔ مجھے دریا میں پھینک دو اور خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ اس شخص کی نورانی صورت دیکھ کر کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے مسلسل اصرار پر طے پایا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے اور جس کا نام نکل آئے اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے۔ ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار بھی اسی شخص کا نام نکلا اور سب دلیلیں پوری ہو گئیں تو اس نے کشتی سے کودنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کشتی سے چھلانگ لگانے والے شخص وہ مشہور نبی حضرت یونس علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنی قوم سے پریشان ہو کر بستی چھوڑ دی تھی۔ یونس علیہ السلام کی قوم بھی عجیب تھی، خاص کر خدا کے چنے ہوئے بندے اور پیغمبر یونس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ لوگ نہیں جانے کس مٹی کے بنے تھے کہ یونس علیہ السلام کی دعوت پر کسی ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا۔ یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کو ایسی حالتیں آئی تھیں کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ایسی حالات کا سامنا کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ پوری قوم میں کوئی بھی دھرم کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ یہ حالت انہیں پریشان کر دی۔ بات تو بس اتنی ہوتی تو شاید یونس علیہ السلام اتنے پریشان نہیں ہوتے، لیکن جب وہ لوگوں کو کہتے کہ شرک سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو ان کی باتیں سن کر اس بستی کے لوگ صرف مذاق ہی نہیں اڑاتے بلکہ کھلم کھلا کہتے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ ان لوگوں کی انہی باتوں نے یونس علیہ السلام کو پریشان کر دیا تھا، اور انہوں نے وہی کے مطابق بستی والوں کو 3 دن کی مہلت دے کر کہا کہ اگر تم اب بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمان لائے، اس لیے انہوں نے بستی چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا اور ایک رات چپکی سے بستی سے نکل گئے۔ ایک طرف یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر جا رہے تھے کہ دوسری اور ان کی مہلت اور بستی چھوڑنے کی خبر ایک آدمی چند لوگوں کو بتا رہا تھا، مگر لوگ تھے کہ غلطیوں پر پریشان ہونے کے بجائے اس شخص کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مگر اس شخص نے جب یونس علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت کی دلیل دی اور پہلے آنے والے انبیاء کی مثالیں دی تو لوگوں کی زبانوں پر تالے لگ گئے اور وہ بھی سنجیدگی سے بات کرنے لگے۔ اس دوران مجلس میں موجود
زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں جانکاری دینے والے کے ساتھ ہو چکی تھیں۔ خبر کو بھانپ کر یونس علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے افسوس میں وہاں سے چلے گئے۔ اس کے جاتے ہی ایک آدمی آیا اور آتے ہی بولا، بھائی کچھ خبر ہے آپ کو؟ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیا کہا؟ کہاں چلے گئے؟ سب نے بوکھلا کر اس پر اپنے سوال کر ڈالے۔ آنے والے نے بتایا، بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن ان کا گھر خالی پڑا ہے، سامان بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر میرا خیال ہے رات کی آخری پہر نکلے ہیں، تبھی تو کسی کو خبر نہیں ہو سکی۔ میرا مکان بھی ان کے گھر کے پاس ہی ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، گھر کو تالا بھی نہیں لگا، دروازہ کھلا پڑا، میرے بچے ان کے گھر میں کھیل رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ چکے تھے۔ ایک بولا، میں بت خانے کے سب سے بڑے پروہت کو خبر دے کر آتا ہوں۔ یوں سب لوگ یہ خبر پہنچنے اور اس حالت سے نپٹنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص وہاں موجود رہ گیا، اور یہ تھا وہ پہلا شخص جس نے یہ خبر لایا تھا کہ یونس علیہ السلام نے عذاب آنے کی خبر دی ہے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا، ان سے معافی مانگ کر ان پر ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس راستے کی اور چل دیا جو بستی سے باہر جاتا تھا۔ اس نے یونس علیہ السلام کو کافی کھوجا مگر کامیاب نہیں ہوا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ واپس بستی آ گیا۔ بستی والوں نے جب اس سے یونس علیہ السلام کا پوچھا تو اس نے بڑے دکھ سے بتایا کہ اسے کوئی نہیں ملا۔ اس دوران ایک خوفناک منظر نے بستی کے رہنے والے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسمان پر کالے بادل ظاہر ہوئے اور گرجنے لگے۔ وہ لوگ جو دل سے جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مگر صرف ضد ہٹ دھرمی اور دوسرے لوگوں کے خوف سے آپ کا انکار کر رہے تھے، وہ ڈر گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بے موسم بادل ہیں، یہ خیر کی بارش برسانے نہیں آئے بلکہ اللہ کا عذاب بن کر آئے ہیں، اور یہ عذاب اللہ کے اس اٹل فیصلے کے تحت آئے گا کہ اس کے رسول ہر حال میں غالب ہو کر رہتے ہیں۔ جو قوم ان کا انکار کر دیتی ہے اس کا نام دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں یونس علیہ السلام کو کھوجنے والا اور محفل میں حمایت کرنے والا شخص پیش تھا۔ ایک امیر آدمی بادشاہ کے درباری تھے۔ یہ دونوں بستی کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے خبردار کیا کہ یہ بادل جس کی وجہ سے پوری بستی میں اندھیرا چھا گیا ہے، ہمیں آنکھیں کھولنے کا آخری موقع دینے آئے ہیں۔ ان لوگوں کی دلیلیں سن کر بادشاہ بھی مان گیا اور سیاہ بادلوں کے اوپر چھپے طوفان کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ انہوں نے ترنت حکم دیا، تمام بت خانوں سے بت اٹھا دیے جائیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھی ان سے پاک کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش میں سرکاری سپاہی چاروں اور دوڑا دیے۔ دوسری طرف جو شخص شہر کے بڑے مندر کے پروہت کی اور گیا تھا، اس نے بھی پروہت کو قائل کر لیا۔ دراصل آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں نے ان لوگوں کو یونس علیہ السلام پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب لوگ مل کر توبہ کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ شہر کے ہر کونے میں لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور طلب کر رہے تھے، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، ہمیں یونس علیہ السلام سے ایک بار ملا دے، ہم پھر کبھی تیرے رسول کو ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن بہت خوش کے باوجود یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور یونس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک عذاب کا خطرہ بنا رہے گا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ نینوا والوں پر بادل تو برسے نہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا مہ برسنے لگا۔ انہوں نے رو رو کر اپنے گناہ دھوئے اور مثالی توبہ کی۔ یونس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں امیر لوگ سب سے آگے تھے، بستی کے بادشاہ بھی۔
آخری 3 دن گزر گئے اور بادل بھی چھٹ گئے، عذاب ٹل گیا، لیکن یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر ایک سمندر کی اور چلے گئے۔ مندر کا ایک حصہ بستی کی سرحد سے باہر تھا۔ اس سے پہلے آپ نے راستے میں شہر کے آسمان پر بادل دیکھ کر یہی خیال کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہوگا۔ سمندر کنارے پر ایک کشتی تیار تھی، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی پر سوار کوئی بھی آدمی آپ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے۔ آپ اکثر خاموش رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ جیسے جیسے سمندر سے دور ہوتے جا رہے تھے، آپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے ناراضی اللہ کو پسند نہیں تھی، لیکن وہ خود اللہ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندے اور سچے نبی تھے۔ ان کے دوارا مالک کونین نے دنیا کو ایک معجزہ دکھانا چاہا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو اللہ نے ایک دیو ہیکل مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو ایک عجیب اور غریب اور نئی دنیا میں پا کر اللہ کے اس نیک بندے کو اپنی بیتی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، اور وہ بڑی بے بسی سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو ہی ایک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کو اپنے محبت کرنے والے بندے کی یہ ادا پسند آئی، اور مچھلی کو پھر ایک بار حکم ہوا کہ وہ اسے سمندر کے کنارے پھر ڈال دے۔ مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پھر ڈال دیا۔ آپ بہت کمزوری کی حالت میں سمندر کے کنارے کی ملائم ریت پر پڑے تھے۔ آپ کے شریر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور کسی سایہ دار چیز کے پاس پہنچ کر کے دھوپ سے بچ سکیں۔ اسی دوران اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ایک بڑی سی بیل لگائی۔ اس بیل نے حیرت انگیز طور پر یونس علیہ السلام کو اپنے سائے میں لے لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد آپ نے بیل کے پھل سے اپنی بھوک مٹائی۔ پھل کھانے سے آپ کے شریر میں طاقت آئی، لیکن اگلے ہی دن یہ بیل سوکھ گیا۔ آپ کو بیل کے اس طرح سوکھ جانے کا بہت دکھ ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر معافی کی درخواست کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجنا پھر سے شروع کیا اور فرمایا، تمہیں ایک معمولی بیل کے سوکھ جانے کا اس قدر غم ہے، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی جان نہیں ہے، یہ نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے۔ یاد کرو وقت جب تم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور پھر بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یونس علیہ السلام ایک بار پھر اللہ کے حضور دستے دعا ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر انہیں زندگی ملی تو پھر سے بستی میں جائیں گے اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ چند دنوں بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ صحت مند ہوتے ہی آپ بستی کی اور چل دیے۔ بستی کے لوگ بھی آپ کی تلاش سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور آپ کو بہت عزت اور سمان سے واپس بستی میں لائے، اور ساتھ ہی اللہ کے حضور توبہ کر کے آپ پر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ وہ بستی جس میں یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے نینوا تھی، اور نینوا کی قوم دنیا کی اکلوتی قوم ہے جسے عذاب کے وقت توبہ کی توفیق ملی، اور انہوں نے ایمان لا کر دنیا کی پہلی قوم بنی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی اسی بستی میں بتایا، اور آخر کار موت کے بعد اسی بستی میں دفن کیے گئے۔ ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم اسی طرح کی اسلامی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔